بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ دو پارٹس میں کریں گے بھائی، کیونکہ دو یہ پارٹ تھوڑا میں آدھا آج اور آدھا کل، کیونکہ اس میں تھوڑی ڈیٹیل ہے اور بڑی فائدے کی ہے انشاءاللہ۔ زکوٰۃ وہ چیز ہے جس کے مسائل اکثر لوگوں سے مطلب ہے ان کو پوشیدہ ہوتے ہیں، اس لیے اگر تھوڑا ڈیٹیل میں اگر بتا دیا جائے تو اس میں زیادہ اچھا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کہتے کس کو ہے؟ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پاک ہونا، یا کسی چیز کا نشو و نما پانا، یا کسی چیز میں اضافہ ہونا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ شریعت میں زکوٰۃ جو آدمی نصاب کا مالک ہو، اس کا اپنے مخصوص مال کو خاص شرائط کے ساتھ جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں ان کو دینا کہ ان کا حق ادا ہو جائے، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ یہ 2 ہجری میں صدقہ فطر یہ واجب ہوا، اور زکوٰۃ کی باقی قسمیں بھی اسی سن 2 ہجری میں، یعنی جس سال میں نبی پاک ہجرت فرما کر تشریف لائے مکہ سے مدینہ، اس کے دوسرے سال یہ جو ہے زکوٰۃ بھی فرض ہوئی تھی۔ اور اسی طرح زکوٰۃ چونکہ ادا کرنا فرض ہے، اس کا جو فرض کرنے کا جو حکم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار یہ ہمیں اس کو حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی ہمیں اکثر نماز حکم دیا ہے قرآن پاک میں، اس کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو کسی حکم کی بار بار تاکید کرنا یہ اس کی اہمیت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک میں تقریباً 82 جگہوں پر 82 مقامات پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا تاکید کے ساتھ حکم آیا ہے۔ اس طرح احادیث میں بھی کثرت کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بارے میں کثرت کے ساتھ احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الایمان میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت کہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور دوسری نماز قائم کرنا، تیسری زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھی حج کرنا، اور 5ویں رمضان کے روزے رکھنا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اذا ادیت زکوٰۃ مالک فقد قضیت ما علیک، جب تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ دے دی تو نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ یہ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوٰۃ دینے کی فضیلت کے بارے میں فرمائی ہیں۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اولیاء اللہ المصلون ومن یقیم الصلوات الخمس التی كتبهن الله على عباده ويصوم رمضان ويحتسب صوم ويؤتي الزكاة طيبة بها نفسه يحتسبها ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر فرض کردہ 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اجر اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، خوش دلی کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ زکوٰۃ دیتا ہے، اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، تو یہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں۔ تو حضرت اور یہ جو روایت ہے یہ طبرانی شریف، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس کو نقل کیا ہے، اسی طرح امام حاکم نے المستدرک میں، اور امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں اس کو نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں سے فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی 6 کاموں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت میں جانے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ والزکوٰۃ والامانت والفرج والبطن واللسان
فرمایا کہ نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، امانت داری کرنا، شرم گاہ کی حفاظت کرنا، پیٹ کو حرام سے بچانا اور زبان سے بری بات نہ کہنا، تم ان 6 چیزوں کی جو ہے ذمہ داری دو، گارنٹی دو، ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور اسی طرح اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، یعنی زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے شرائط کون سی ہیں۔ اکثر لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ان پر شرائط پوری ہوتی ہیں اور انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے، حالانکہ زکوٰۃ انہوں نے دینی ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے تقریباً 10 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو، دوسری یہ ہے کہ بالغ ہو، نابالغ چاہے جتنا بھی امیر ہو لیکن جب تک وہ بالغ نہیں ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تیسری یہ ہے کہ عقل مند ہو، پاگل نہ ہو، اور چوتھی یہ ہے کہ آزاد ہو، یعنی غلام کسی کا نہ ہو، اور پانچویں یہ ہے کہ اس کو جو اس کا مال ہے اس پر اس کی ملکیت تامہ حاصل ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کی مکمل طور پر ملکیت میں ہو، یعنی اگر کسی نے اپنا مال زمین میں دفن کر دیا ہے اور بھول گیا ہے، اب اسے نہیں پتا کس جگہ پر ہے، تو یہ اس کی مکمل ملکیت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ملکیت تامہ حاصل ہونا یہ بھی شرط ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ جو اس حوائج اصلی ہے، یعنی جو اس کی بنیادی ضروریات زندگی ہیں، ان سے مال اس کا زیادہ ہو، اور ساتویں شرط یہ ہے کہ اس پر کوئی قرض وغیرہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس 1000 روپے ہے مگر اس پر 1000 کا قرض بھی ہے، تو اس کا مال قرض سے فارغ نہیں ہے، تو قرض سے فارغ ہونا یہ بھی شرط ہے۔ آٹھویں شرط یہ ہے کہ وہ مال نامی ہو، یعنی زکوٰۃ اس مال پر دی جائے گی جس کی نشو و نما ہوتی ہو، خواہ حقیقی طور پر جیسے تجارت کا مال اور وہ چرنے کے لیے عام جانور چھوڑ دیتے ہیں، یا حکمی طور پر ہو جیسے سونا چاندی وغیرہ۔ تو مال نامی ہونا یعنی اس میں افزائش ہونا، نشو و نما اس کی ہونا، بڑھوتری ہونا، یہ بھی شرط ہے۔ نامی شرط ہے کہ جو شریعت کا مقرر کردہ نصاب ہے اس کو وہ پہنچتا ہو۔ وہ نصاب کیا ہے وہ انشاءاللہ میں پھر بتاؤں گا۔ اور اس کی 10ویں شرط یہ ہے کہ جو قمری سال ہے اس کا پورا سال گزر چکا ہو، یعنی وہ مال اس پر مطلوبہ مقدار میں اس کے پاس موجود ہو اور اس کو سال گزر چکا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 10 شرائط ہیں جن کے ساتھ زکوٰۃ ہم پر فرض ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ کی نیت کے ساتھ دیں، تو ہاں نیت ضروری ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور آپ کو یاد نہیں رہا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور زکوٰۃ دینے میں حکمتیں کیا ہیں، لاجکس کیا ہیں؟ آج کے پڑھے لکھے لوگ ہر بات میں لاجک پوچھتے ہیں، اس کا فلسفی اس میں کیا ہے، یہ اس کی حکمت کیا ہے، کیوں زکوٰۃ دی جاتی ہے، اللہ نے کیوں فرض کی ہے؟ تو اس کی کچھ حکمتیں بھی ہیں۔ اس میں سے پہلی جو حکمت یہ ہے کہ اس سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے، اور مال میں برکت ہوتی ہے جب ہم اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ دوسری اس میں یہ ہے کہ معاشرے کے جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد ہو جاتی ہے۔ اور تیسری اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے مسلمان کو بخل سے منع کیا ہے، یعنی مال کی اس میں زیادہ حرص نہ ہو اور دوسروں پر خرچ کرنے سے وہ کترائے نہیں۔ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو بخل کی جو بری صفت ہے اس سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی اس میں حکمت یہ ہے کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، جب وہ غریبوں کو اس میں سے زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، لے نہیں رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس زکوٰۃ میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ اور زکوٰۃ نہ دینے کی بھی بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اس پر کوئی گناہ بھی ہے، تو زکوٰۃ نہ دینے پر بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، قرآن پاک میں پہلے میں آیت پڑھ دیتا ہوں، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ فرمایا کہ جو لوگ اس مال و دولت میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں، جو اللہ نے مال و دولت انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، وہ ہرگز اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، بلکہ یہ بخل کرنا ان کے حق میں بہت برا ہے۔ قیامت کے دن میں انہیں اس مال کا طوق بنا کر، ہار بنا کر پہنایا جائے گا جس مال کے بارے میں وہ بخل کرتے رہے ہیں، اور
اللہ تعالیٰ ہی زمین اور آسمان کا وارث ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے آگاہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الزکوٰۃ میں موجود ہے، آپ نے فرمایا من عطا اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له یوم القیامت شجاعا افرا له زبیبتان یطوقہ یوم القیامت ثم یاخذ بلحظ میں یعنی صدقہ ثم یقول انا مالک انا کنزک، یعنی جس آدمی کو اللہ نے مال عطا کیا اور اس نے اس میں زکوٰۃ نہ دی تو قیامت کے دن اس کا وہ مال اس کو اللہ تعالیٰ زہریلے گنجے سانپ کی شکل دے گا، اللہ اکبر، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے اور اس کے گلے میں وہ سانپ لپٹ جائے گا، ٹھیک ہے، جب وہ اس کو دونوں جبڑوں سے پکڑے گا تو وہ کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جس کی تو نے دنیا میں زکوٰۃ نہیں دے گی دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ زکوٰۃ نہ دینے کی جو ہے نا وعید ہے۔ تو بعض لوگوں کے پاس سونے چاندی جو ہے نا مقررہ شرعی معیار تک پہنچ جاتا ہے، وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اس پر بھی بہت سخت گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب زکوٰۃ میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس سونا یا چاندی ہو اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی چٹانوں کے پرت بنائے جائیں گے، دوزخ کی آگ میں ان کو گرم کیا جائے گا، پھر ان پرتوں سے اس کے پہلوؤں، اس کی پیشانی اور اس کی کمر کو داغا جائے گا۔ اتنا سخت گناہ ہے سونے چاندی کی۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کے پاس جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس روایت کی راوی ہے اور یہ بھی مسلم شریف کتاب زکوٰۃ میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اونٹوں پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا جو اونٹوں والا اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اسے چٹیل کھلے میدان میں گرا دیا جائے گا، اونٹ پہلے سے زیادہ موٹے تازے اور کثیر تعداد میں ہوں گے، ان میں سے کوئی بچہ بھی غائب نہیں ہوگا، تو وہ اونٹ اپنے مالک کو اپنے پاؤں کے تلے روند ڈالیں گے اور اپنے دانتوں سے اس کو کاٹیں گے جس کی اس نے دنیا میں زکوٰۃ نہیں دی ہوگی۔ جب اسے ان کا پہلا گروہ اس پر سے گزر جائے گا تو دوسرا گروہ گزرے گا اور یہ تسلسل کے ساتھ قائم رہے گا پورا دن میں، اور اس دن کی مدت 50,000 سالوں کے برابر ہوگی۔ اور اسی طرح جو بکریوں اور بھیڑوں کی زکوٰۃ نہیں دے گا اس کا بھی یہی حکم ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا اس کی طویل حدیث ہے، یعنی وہ بھی اسی طرح اس کے اوپر سے گزرے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک مال محنت کے ساتھ کماتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس میں محنت کرتے ہیں، دن رات اپنا خرچ کرتے ہیں، اپنی بھوک برداشت کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، تو ہم یہ اپنا مال دوسروں کو کیوں دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اس کا اسلام میں اب ظاہر ہے جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم دوسروں کو مال دیتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ ہیں، آپ 5 گھنٹے کام کرتے ہوں گے، 7-8 گھنٹے کام کرتے ہوں گے، آپ کے ذہن میں یہ سوال تو آتا ہوگا کہ میں یہ اپنا مال دوسروں کو کیوں دوں زکوٰۃ کے طور پر، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جو مالدار لوگ ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ جو معاشی تعطل کے شکار لوگ ہیں یہ اپنی ضرورت مندی کے خود ذمہ دار ہیں، غربت کے خود ذمہ دار ہیں، یا معاشرہ ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے۔ تو چاہے وہ مطلب ہے قسمت فروشی پر ہی کیوں نہ مجبور کر رہے ہوں گے، تو مالدار لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہم ان کے غربت کے ذمہ دار نہیں ہیں بلکہ یہ خود ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو قرآن حکیم ہے ایسے دنیا داروں اور وہ جھنجھوڑ کر وہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص اپنی ذات اور اپنی نیکیوں کے زوم میں مبتلا ہو کر معاشرے کے دیگر لوگوں کی مدد نہیں کرتا ہے بلکہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان کی مدد کیوں کروں، یہ خود ذمہ دار ہیں، تو ان کا یہ عمل ہرگز نیکی اور دین کی پیروی نہیں ہے بلکہ یہ دین کو جھٹلانے کے مترادف ہے، ٹھیک ہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر سختی سے جو ہے نا عذاب نازل فرمانا ہے جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ میں اپنا مال غریبوں کو کیوں دوں، میں نے محنت سے کمایا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔
یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون کہ ایمان والو بے شک جو یہودی اور عیسائی ہیں ان کے اکثر علماء اور جو ان کے جو درویش ہیں جو پادری ہیں یہ لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، یعنی اپنی تجوریاں بھرتے ہیں اور لوگوں پر خرچ نہیں کرتے۔ تو فرمایا جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب ہوگا، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں جس دن اس سونے چاندی اور مال پر دوزخ کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا، پھر اس تپے ہوئے مال کو ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں پر داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے آپ کے لیے جمع کیا تھا، تو اب اس مال کا تم مزہ چکھو جس کو تم دنیا میں جمع کرتے رہے ہو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کے مال کی بقا دوسروں کی فلاح و بہبود میں مضمر ہے؟ تو یہ بالکل صحیح ہے کہ انسان کا مال اسی وقت اس کو سکون دیتا ہے جب وہ اس مال کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی سوچتا ہے۔ قرآن پاک میں بڑے واضح طور میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 13 ہے، فرمایا کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، فرمایا جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، نفع پہنچاتا ہے، وہی آدمی زمین میں باقی رہتا ہے۔ جو قوم لوگوں کے فائدے کی سوچتی ہے تو وہی زمین میں باقی بھی رہتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قوم نے بھی ہمیشہ خود غرضی میں مبتلا ہوئی، اپنا ہی سوچا، وہ قوم غرق ہو گئی۔ جس نے لوگوں کے فائدے کا سوچا وہی قوم اس دنیا میں کامیاب ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ دینے کا بہترین طریقہ کون سا ہے، تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ اس کا طریقہ بھی ہمیں خود ارشاد فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کس طریقے سے دی جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہمیں رضا بھی حاصل ہو اور لوگوں کی ہم مدد بھی کر سکیں۔ تو قرآن حکیم کی جو روشنی ہے اس میں زکوٰۃ کے 8 مستحق لوگ بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سب سے پہلے اپنے غریب اور مستحق رشتہ داروں، پڑوسیوں، ملنے والوں، اپنے پیشے کے لوگوں، اپنے شہر والوں اور بعد میں دوسرے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے۔ اسی طرح جو لوگ غریب ہوتے ہیں لیکن سوال نہیں کرتے، غربت کے باوجود غیرت مند ہوتے ہیں، انہیں تلاش کر کے زکوٰۃ اور صدقات دیے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ لوگ دیگر جو قرآن میں مصارف بیان ہوئی ان سے زیادہ ضرورت مند ہیں تو زکوٰۃ میں انہیں مقدم رکھا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے زکوٰۃ دینی ہے تو کیا ہر بندہ اپنی علیحدہ طور پر زکوٰۃ کسی کو دے دے یا کچھ گھر یا کچھ لوگ مل کر دے دیں؟ تو اس کو بھی جو ہے نا اسلام نے ایڈریس کیا ہے کہ اس کو ہم نے کس طرح دینا ہے۔ تو اجتماعی اس کی صورت یہ ہے کہ جو ہے مثلاً آپ کی زکوٰۃ 10,000 بنتی ہے، دوسرے آدمی کی 20,000، کسی کی لاکھ، تو اب اگر کسی غریب نے کوئی اپنا علاج کرانا ہے تو ہم سب اگر اس کو مل کر دے دے تو اس میں اس کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر انفرادی طور پر دینے میں فائدہ ہو، اگر کسی کو ضرورت ہی کم ہے اور آپ کی زکوٰۃ سے اس کی مدد ہو سکتی ہے تو آپ اس کو دے دیں اور باقی جو دوسرے نادار لوگ ہیں ان کو دی جائے۔ تو یہ زکوٰۃ کے کچھ مسائل تو نہیں ہیں، یہ ابھی زکوٰۃ کی بیسک باتیں ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ انشاءاللہ کل میں زکوٰۃ کے بارے میں باقی جو اس کے مسائل ہیں، ابھی ہم مسائل پر نہیں ہے، ابھی ہم صرف زکوٰۃ کی بنیادی جو باتیں ہیں وہ ہم نے بیان کی ہیں، کل انشاءاللہ میں اس کے مسائل بھی آپ سے بیان کر لوں گا۔ جی کوئی کویسچن؟ نہیں سر جی، کوئی کویسچن نہیں ہے اس کے متعلق، کیونکہ آپ نے جتنے کویسچن تھے وہ اس کا سب کا جواب آپ نے خود ہی دے دیے، تو میرے پاس اس کا کوئی کویسچن نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا، تو میں نے آپ سے پوچھ لیا تھا اس دن، کیونکہ ہم نے آیت پڑھی تھی یہ جس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ صحیح صحیح نماز پڑھو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ جی ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی اس کی، آئی ہوپ کہ ہم سب بہن بھائیوں کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ۔ تھینک یو سو مچ سر جی آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ڈھیر ساری خوشیاں دے۔ دعا ہی کر جی سکتے شکریہ جی، جزاک اللہ۔ ہیں۔